لیٹسٹ فیکٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رام نامی جس دیوتا کے نام پر ہندوؤں نے بابری مسجد کو گرا دیا اور اب وہ اسی کے نام پر یہاں مندر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر رام کون تھا؟ کیا وہ دیوتا کہلانے کے لائق تھا یا نہیں؟ یہ ویڈیو ڈاکٹر امبیڈکر کے لکھے ہوئے ایک مضمون دی رائڈل آف راما پر بنائی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق رامائن میں رام کا کردار کہیں بھی ایسا نہیں کہ اسے ایک دیوتا کے لقب سے نوازا جائے، بلکہ انسانی روپ میں بھی یہ بہت بڑے گناہوں اور جرائم میں ملوث رہا۔ اس کہانی کا موضوع کچھ یوں ہے کہ رام کے باپ دشرتھ کی 3 بیٹیاں اور کئی داسیاں تھیں، مگر مہاراجا کی ان تمام میں سے کوئی اولاد نہ تھی۔ مہاراجا نے اولاد پانے کی خاطر ایک پوجا کا انعقاد کیا۔ اس پوجا میں مہاراجا دشرتھ کی بیویوں نے چند رشیوں سے تعلق قائم کیا، جس سے ان کی اولاد ہو گئی۔ ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ شری رام انہی 4 میں سے ایک تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے راجا شری رام کو راجا دشرتھ کی ناجائز اولاد قرار دیا ہے۔ ان کی اس طرح پیدائش کو چھپانے کے لیے اگنی پوجا اور کئی ہیلے کیے گئے۔ اس کے علاوہ رام کی ازدواجی زندگی کو بھی مثالی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ بدھ مت میں رائج رامائن کے مطابق سیتا کو رام کی بہن بنایا گیا تھا، جن کی بعد میں شادی ہو گئی۔ وینیکی لکھتا ہے کہ سیتا ایک بچی کے روپ میں ریاست ودیا کے کسان کو اس کے کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے ملی، جسے اس کسان نے راجا جراکا کی خدمت میں پیش کیا۔ آگے چل کر رامائن نے ہندوؤں کے راجا رام کو پیش کر دیا۔ آگے چل کر رامائن نے ہی ہندوؤں کے رام کو ایک قاتل کے روپ میں پیش کرتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب راون نے سیتا کو اغوا کیا، ان دنوں والی سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا۔ ایک دن والی اور اس کا بھائی میاوی نامی دشمن کو مارنے کے لیے روانہ ہوئے۔ لڑتے لڑتے میاوی نے غار میں پناہ لی تو والی نے اپنے بھائی کو غار کے پاس اس کا انتظار کرنے کو کہا اور خود اپنے دشمن کو مارنے غار میں داخل ہو گیا۔ کافی دیر بعد والی کے بھائی نے غار میں سے خون نکلتے دیکھا تو وہ سمجھا کہ شاید میاوی نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے سلطنت میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، جبکہ حقیقت میں وہ خون والی کا نہیں بلکہ میاوی کا تھا۔ جب والی دشمن کو قتل کر کے باہر نکلا تو بھائی کو وہاں نہ پایا۔ وہ واپس اپنی ریاست کرشن کندا پہنچا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کا بھائی ہنومان نامی بالک کو اپنا وزیر اعظم بنا کر ریاست پر راج کر رہا تھا۔ والی نے آتے ہی اپنے بھائی سگریو اور ہنومان کو ریاست سے بے دخل کر دیا۔ اب یہ دونوں بھٹکتے ہوئے ہندو دیوتا رام کو ملے، جس کی بیوی سیتا کو راون نے اغوا کر لیا تھا، جس کے تحت رام نے چھپ کر والی کا قتل کر دیا اور اس کے بھائی سگریو کو کرشن کندا کا حکمران بنا دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق رام کا ناجائز کیا گیا یہ قتل ایک بدنما اور بدترین داغ ہے۔ والی اور رام کی آپس میں کوئی لڑائی نہ تھی۔ والی کے حق پر ہونے کے باوجود رام نے اسے قتل کیا۔ بعد میں سگریو کی مدد سے رام نے راون اور اس کے بیٹے کو شکست دی۔ ہندوؤں کے بھگوان رام کے مطابق راون سے لڑائی مول لینے اور اسے شکست دینے کی وجہ ان کی سیتا سے محبت نہ تھی، بلکہ ان کا غرور تھا جو راون نے سیتا کو اغوا کرتے وقت توڑ دیا تھا۔ راون سے فتح حاصل کر کے رام سیتا سے ملنے تک نہ گیا۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو سیتا سے اس نے پاک دامنی کا ثبوت مانگا۔ سیتا نے اگنی پریکشا دی، مگر پھر بھی رام نے انہیں معاف نہ کیا اور اپنی بیوی کو ریاست سے بے دخل کر کے جنگلوں میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے مطابق رام کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ بھی ظالمانہ تھا، اس لیے رامائن میں ایک موقع پر سیتا نے اپنے خاوند کو گھٹیا انسان قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے مطابق رام ایک دیوتا تو دور ایک انسان کہلانے کے بھی لائق نہ تھا۔ رام نے اپنا دور حکومت خوب عیش و عشرت اور عیاشیوں میں گزارا۔ رام کا دن کئی جلسوں میں تقسیم ہوتا تھا، جس میں وہ صبح سے دوپہر تک مذہبی رسومات اور تقریبات کو انجام دیتا۔ دوپہر میں مختلف طرح کے کھانے کھاتا، اس کے بعد مسخروں کی محفل میں رہا کرتا۔ جب یہاں سے تھک جاتا تو حرم میں چلا جاتا۔ رام کے حرم میں سیتا کے علاوہ کئی اور بیویاں اور کنیزیں تھیں۔ اس زنان خانے میں شراب کی محفلیں عروج پر ہوتی۔ اپسرائیں اپنے رقص کا مظاہرہ کرتی۔ رام ان محفلوں میں سیتا کو بھی زبردستی اپنے ساتھ شریک کرتا۔ یہ کسی ایک دن کا واقعہ نہ تھا بلکہ معمولات زندگی تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شری رام کے عدل و انصاف بیان کرتے ہیں کہ راز میں ایک دفعہ برہمن کے چھوٹے بیٹے کی موت ہو گئی۔
برہمن نے اس کی لاش رام کے محل کے باہر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا۔ رام نے اس کی موت کا سبب یہ دریافت کیا کہ اس کی ریاست میں کوئی شودر اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہا ہے جس کا اسے کوئی حق حاصل نہیں۔ رام اسی شودر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور جنگل میں سمبھو نامی شودر کو تپسیا میں پایا تو اسے بغیر دھمکی اور نصیحت کیے قتل کر دیا۔ اس واقعے سے رام کی نظر میں شودروں کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اپنی اس کتاب میں ڈاکٹر امبیڈکر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اپنی ان حرکتوں سے ہندوؤں کے بھگوان رام دیوتا کہلانے کے لائق تھے یا نہیں۔ رامائن میں جس رام کا ذکر تھا وہ نہ تو ایک مثالی شوہر تھا اور نہ ہی ایک مثالی حکمران، دیوتا تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔